اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو 2 آسان پروف دیتا ہوں. میں کئی پروف دے سکتا ہوں لیکن ہو سکتا کٹھن ہو جائے. میں آپ کو 2 آسان پروف دیتا ہوں, چلتے پھرتے آپ ثابت کر سکتے ہیں. کیسے ہم یہ ثابت کریں گے کہ 1452 اور 1492 کے بعد جتنے بھی سائنسدان آئے, وہ سائنسدانوں نے 1452 سے پہلے کے جتنے مسلم سائنسدان ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے سائنس کے ریسرچ میں آگے بڑھنے کا ان کو موقع ملا. 1452 سے پہلے مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کتابوں کو پڑھ کر 1452 کے بعد کے غیر مسلم سائنسدان آگے بڑھے. اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو 2 پروف دیتا ہوں. نمبر 1 پروف, اگر آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں گے, بہت سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز, ان سے پوچھیں گے اچھا بتاؤ تو صحیح فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے, فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے, تو سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ولیم ہاروے یا ہاوی, کہتے ہیں ولیم ہاوی. ولیم ہاوی کون ہے؟ پوڈا نامی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. یہ پوڈا نامی یونیورسٹی کہاں ہے؟ اٹلی میں پائی جاتی ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ فادر آف بلڈ سرکولیشن, تو نام لیتے ہیں ولیم ہاوی. چلے آئیے ولیم ہاوی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی تعلیم کہاں سے حاصل کی. تو ولیم ہاوی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے خود اون بایوگرافی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پر میں پوڈا نامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پر میں ابن حیان, جابر بن حیان, اور اسی طریقے سے ابن النفیس جن کا مسلمان ہونا پکا ہے, ابن النفیس, بعض لوگ کہتے ہیں جابر بن حیان کانٹروورشل شخصیت ہے, ٹھیک ہے, ابن النفیس جنہوں نے کتاب لکھی خون کے دوران پر, عربی میں کتاب ہے اور یہ کتاب آج بھی میوزیم میں, لندن کے میوزیم میں موجود ہے. یہ کتاب کہا کہ اس کتاب کی بنیاد پر ولیم ہاوی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور آگے بڑھ کر آج وہ فادر آف بلڈ سرکولیشن کہلائے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پوری دنیا جس کو فادر کہہ رہی ہے, پوری دنیا جس کو ابا کہہ رہی ہے, وہ ابا کہہ رہے ہیں کہ دادا جان مسلمان تھے. یہ مطلب نکلا. تو ابا کے ساتھ ساتھ دادا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. تو آپ کہیں گے فادر آف بلڈ سرکولیشن اگر غیر مسلم تھا, ہم کہیں گے گرینڈ فادر آف بلڈ سرکولیشن مسلم تھے. الحمدللہ. سیکنڈ مثال, آج کے دور میں سرجری میں کافی انقلاب آ چکا ہے. سرجری, آپریشن تھیٹرز, لوگ دل باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اور پھر واپس ڈالتے ہیں. لوگ حیرت میں ہیں. اچھا اس کی شروعات کس نے کی ہوگی؟ سرجری, فادر آف سرجری کس کو کہتے ہیں؟ تو سب لوگ کہتے ہیں لے ڈے چالاک. یہ لے ڈے چالاک کون ہے؟ فرانس کے ایک سرجن ہیں, فرانس کے ایک سرجن ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ لے ڈے چالاک اگر فادر آف سرجری ہے, چلیے لیڈے چالاک کی زندگی پڑھتے ہیں. لیڈے چالاک کی بک ہے, یہ فرانس کے بہت بڑے سرجن ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ فادر آف سرجری ہے. لیڈے چالاک کی جو بک ہے یہ اویلیبل ہے, آپ مارکیٹ میں جا کے آج بھی پڑھ سکتے ہیں. دا گریٹر سرجری, میں جو کہہ رہا ہوں جا کر چیک کر لیجیے, آپ انٹرنیٹ پہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دا گریٹر سرجری یہ بک ہے. اس بک کے اندر لیڈے چالاک 200 مرتبہ, کتنے مرتبہ؟ 1 نہیں 2 نہیں, 200 مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام زہراوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے سیکھا, میں امام زہراوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے سیکھا. دنیا جس کو فادر کہہ رہی سرجری کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام زہراوی کون تھے؟ مسلم. کا مطلب نکلا کہ ماڈرن زمانہ جب ہم کہتے ہیں 1452 اور 1492 کے بعد ماڈرن زمانے میں جتنے بھی غیر مسلم سائنسدان آئے, ان سب نے کون سی کتابوں سے فائدہ اٹھایا؟ مسلمان جو کہ مور ایڈوانس تھے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر دنیا میں جتنا بھی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ, دنیا میں جتنا بھی پازیٹیو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان تھے, اسپین کے اور بغداد کے.